بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دولت تو وہ بڑے بڑے ممالک سے حاصل کرتا تھا، لیکن جواری خواہ کتنا ہی ارب پتی اور کھرب پتی ہو، جوئے میں ہارنے کے بعد اپنی سبکی یا ندامت محسوس کرتا ہے۔ رابرٹو ایک نوجوان سے ہارنا نہیں چاہتا تھا، لہذا پتے دیکھنے کے بعد اسے بار بار 4 لاکھ دینے پڑ رہے تھے۔ اس نے ویٹر سے کہا، حلق خشک ہو رہا ہے، اورنج جوس لے آؤ۔ علی نے کہا، میرا حلق تر ہے، میرے لیے کچھ نہ لاؤ۔ ویٹر وہاں سے آیا۔ بابا صاحب کے ادارے کے 2 جاسوس وہاں تھے۔ ان میں سے ایک نے ویٹر کو باتوں میں الجھایا، دوسرے نے اورنج جوس میں اعصابی کمزوری کی دوا ملا دی۔ ویٹر ایک ٹرے میں جوس کا گلاس رکھ کر ان کی میز پر آیا۔ رابرٹو نے علی سے کہا، تم نے حد کر دی، معلوم ہوتا ہے گھر سے پتے نہ اٹھانے کی قسم کھا کر آئے ہو۔ علی نے کہا، ایسا ہی کچھ ہے، میں ایک ہی چال میں اس پار یا اس پار کر دینا چاہتا ہوں۔ مسٹر اناڑی، 70 لاکھ ڈالر کی چال ہو چکی ہے، پہلی چال میں خالی ہو جاؤ گے تو صبح تک کیسے کھیلو گے؟ انسانوں کی زندگی میں ایک رات ایسی بھی آتی ہے جس کی صبح نہیں ہوتی، ہو سکتا ہے ہم میں سے کسی کی بھی صبح نہ ہو۔ جوس رکھا ہوا ہے، حلق تار کر لو۔ وہ جھنجھلا کر بولا، شو کرو۔ علی نے کہا، کھیل کے اصولوں کے مطابق شو کرانے کے لیے 70 لاکھ کی دگنی رقم سامنے رکھ دو۔ اس نے دگنی رقم 1 کروڑ 40 لاکھ کے ٹوکن میز پر رکھے۔ علی نے اپنا ایک پتا الٹ کر دکھایا، وہ ڈائمنڈ کا بادشاہ تھا۔ دوسرا پتا الٹایا، وہ بھی بادشاہ تھا۔ پھر اس نے تیسرے پتے کو چھپا کر منہ ایسے بنایا جیسے ہار رہا ہو۔ رابرٹو ہنستے ہوئے کہا، اندھی چال چلنے والے ہمیشہ ٹھوکریں کھاتے ہیں، تیسرا پتا شو کرو۔ جب اس نے شو کیا تو وہ بھی بادشاہ تھا۔ رابرٹو نے مایوسی اور حیرانی سے دیکھا، اس کے پاس بیگم کے 3 پتے اور علی کے پاس بادشاہ کے 3 پتے تھے۔ وہ پہلی ہی چال میں 2 کروڑ سے زیادہ رقم جیت چکا تھا۔ رابرٹو نے گلاس اٹھا کر جوس کا ایک گھونٹ پیا۔ علی نے پوچھا، پتے پھینٹوں یا خالی ہو چکے ہو؟ وہ غصے سے بولا، مجھے کنگال سمجھتے ہو؟ اس بار دیکھو گے کہ میں تمہیں کس طرح ننگا کروں گا، لیکن پتے میں پھینٹوں گا۔ تم پتے باز ہو، تم نے پہلی چال بازی سے جیتی ہے۔ کھیل کے اصول کے مطابق جیتنے والا پتے پھینٹتا ہے، مگر تم بھی کیا یاد کرو گے؟ لو، تم ہی شغل کرو اور پتے بانٹو، مگر پہلے جوس پی لو، حلق تار کر لو، دماغ تازہ رہے گا۔ اس نے گلاس اٹھا کر جوس پیا، پھر اسے میز پر رکھ کر تاش کی گڈی اٹھائی۔ گلاس میں ایک گھونٹ جوس رہ گیا تھا۔ جب وہ پتے پھینٹ کر بانٹنے لگا تو علی نے کہا، ٹھہرو، یہ آخری گھونٹ پی لو۔ گلاس خالی کرنے کا شگون یہ ہو سکتا ہے کہ تم میری جیب خالی کرنے والے ہو۔ اس نے مسکرا کر گلاس کو اٹھایا، پھر آخری گھونٹ دے کر بولا، ہاں، اس بار میں تمہیں اس گلاس کی طرح خالی کر دوں گا۔ اس نے آخری گھونٹ بھی پی لیا۔ ادارے کے ایک جاسوس نے کیسینو کے باہر ایک گارڈن میں آ کر موبائل کے ذریعے مجھ سے رابطہ کیا، پھر کہا، سر، رابرٹو نے جوس پی لیا ہے، کیا آپ کچھ اور پوچھنا چاہیں گے؟ بس اتنی ہی معلومات کافی ہیں۔ میں نے موبائل بند کیا، پھر خیال خوانی کے ذریعے ثانی سے پوچھا، کیا تم کسی معاملے میں مصروف ہو؟ کوئی خاص مصروفیت نہیں ہے، آپ کیا چاہتے ہیں پاپا؟ میں ازبکستان میں مصروف ہوں۔ علی نے رابرٹو کے دماغ کا راستہ کھول دیا ہے، تم میرے پاس آؤ، میں اس کے دماغ میں تمہیں پہنچاؤں گا۔ وہ میرے پاس آئی، میں اسے رابرٹو کے دماغ میں پہنچا کر چلا گیا۔ ثانی نے اس کے دماغ میں پہنچ کر دیکھا، وہ کمزوری محسوس کر رہا تھا، آرام سے لیٹنا چاہتا تھا، لیکن پہلی بازی میں بہت بڑی رقم ہارنے کا غصہ تھا۔ وہ اپنے اندر کی کمزوری سے لڑتا ہوا دوسری بازی جیت لینا چاہتا تھا۔ اس نے ثانی کی مرضی کے مطابق سوچا، بازی جلدی جیتنے پھر آرام کرنے کے لیے بڑی رقم سے چال شروع کرنا چاہیے۔ اس نے 1 کروڑ ڈالر کے ٹوکن میز پر رکھے۔ پہلی بازی کے تمام ٹوکن کسینو کے بینک میں علی کے نام جمع ہو چکے تھے۔ علی نے اس کے جواب میں 2 کروڑ کی چال چلی۔ رابرٹو سے کمزوری برداشت نہیں ہو رہی تھی، اس نے دگنی رقم 4 کروڑ کے ٹوکن دے کر شو کرایا۔ علی نے پتے دکھائے، اس بار بھی وہ جیت گیا تھا۔ رابرٹو کا سر چکرا گیا۔ 2 ویٹر آ کر اسے سنبھالنے لگے۔ ادارے کا ایک جاسوس آ کر جیت کے تمام ٹوکن سمیٹ کر کسینو کے بینک میں لے گیا۔ کسینو کے مینیجر نے مورنیا کو فون پر اطلاع دی کہ رابرٹو بے ہوش ہو گیا تھا، اسے قریبی اسپتال میں پہنچایا گیا ہے۔ مورینا نے پوچھا، رابرٹو اچھا خاصا صحت مند ہے، وہ اچانک کیسے بے ہوش ہو گیا؟ میڈم، انہیں بہت زبردست شاک پہنچا ہے، وہ صرف چند گھنٹوں میں 7 کروڑ 30 لاکھ ڈالر ہار چکے ہیں۔ مورنیا نے اپنے دونوں بھائیوں کو اطلاع دی، وہ اپنے دونوں بھائیوں کے ساتھ اسپتال پہنچی۔ وہاں انہوں نے رابرٹو کو بے ہوش پایا، جبکہ وہ بے ہوش نہیں تھا، بہت کمزور تھا، اور ثانی اسے گہری نیند سلا کر اس پر
تنویمی عمل کر رہی تھی۔ رابرٹو کے دماغ کے اندر کیا ہو رہا ہے وہ تینوں نہیں سمجھ سکتے تھے۔ علی کی حکمت عملی سے یہ ثابت ہو رہا تھا کہ کروڑوں ڈالرز ہارنے کے باعث اسے شاک پہنچا ہے۔ ہفتے کی شام مقررہ وقت پر جمنازیم کے ریسلنگ ہال میں امیر و کبیر عورتوں اور مردوں کی بھیڑ تھی۔ ڈان 1 اور ڈان 2 بھی وہاں موجود تھے۔ انہوں نے فہمی کی ذہانت کو آزمایا تھا۔ اب یہ دیکھنے آئے تھے کہ وہ ریسلنگ میں چیمپئن بن سکے گی یا نہیں۔ ریسلنگ کی ابتدا میں ایک فائٹر حسینہ فہمی کے مقابلے پر آئی۔ وہ وہاں کی 4 چیمپئن حسیناؤں میں سے ایک تھی۔ فہمی نے ریسلنگ شروع ہوتے ہی اسے کئی بار حملے کرنے کے مواقع دیے اور اس کے تمام حملوں کو ناکام بناتی رہی۔ پھر اچانک ایسے تابڑ توڑ حملے کیے کہ وہ سنبھل نہ سکی، فرش پر ایسے گری کہ دوبارہ اٹھنے کا حوصلہ نہ کر سکی۔ دوسری فائٹر حسینہ نے رنگ کے اندر آ کر فہمی پر حملہ کیا، اس پر چھلانگ لگائی لیکن اوندے منہ گری۔ تیسری نے بھی رنگ میں آ کر مقابلہ کیا۔ دونوں ڈان حیرانی سے فہمی کی پھرتی اور حاضر دماغی دیکھ رہے تھے۔ اب تک کوئی حسینہ اسے ایک ہاتھ بھی نہیں مار پائی تھی۔ ان کے برعکس فہمی نے ایسے حملے کیے تھے کہ وہ تینوں لہو لہان ہو گئی تھیں۔ ریسلنگ کے منتظمین نے رنگ میں آ کر مقابلہ روک دیا۔ انہوں نے مائک کے ذریعے کہا، یہاں ریسلنگ میں کسی کو لہو لہان کرنے کی ممانعت ہے، لیکن فہمی نے یہاں کے اصول کے خلاف 3 فائٹر کو زخمی کیا ہے۔ چوتھی فائٹر نے مائک ہاتھ میں لے کر کہا، فہمی نے یہاں کے اصول نہیں توڑے بلکہ ان 3 چیمپئن کہلانے والیوں نے اصول کے خلاف بیک وقت اس پر حملے کیے۔ میں بھی چیمپئن ہوں لیکن میں فہمی کے فائٹنگ کے انداز کی تعریف کر رہی ہوں۔ فہمی نے اپنے دفاع میں جو کیا ہے اس کی میں حمایت کرتی ہوں۔ جتنے حاضرین تھے سب ہی فہمی کی حمایت میں بولنے لگے۔ منتظمین نے سب ہی کے اصرار پر فہمی کو چیمپئن فائٹر تسلیم کر لیا۔ اس کلب کے تمام ممبران اسے مبارکباد دینے لگے۔ جب وہ مبارکباد دینے والوں سے پیچھا چھڑانے کے لیے ضروری کام کا بہانہ کر کے کلب سے باہر آئی تو گارڈن میں دونوں ڈان نے اسے روک کر کہا، مس فہمی تم نے تو کمال کر دیا، دراصل ہم جیسی شریک حیات چاہتے تھے، تم بالکل ویسی ہی ہو۔ فہمی نے کہا، اچھا تم دونوں مجھے شریک حیات بنانا چاہتے ہو؟ ویسے تو ہم دونوں ہی تمہارے طلبگار ہیں، مگر شادی کسی ایک سے ہوگی، لیکن میری بھی تو کوئی اپنی پسند ہے۔ تمہاری پسند کیا ہے؟ یہی کہ تم دونوں میں سے جو زبردست فائٹر ہوگا میں اسی کے لیے کچھ سوچوں گی۔ ہم دونوں ہی زبردست ہیں، ایسا کبھی نہیں ہوتا 2 میں سے ایک زبردست اور دوسرا زیر دست ہوتا ہے۔ مجھے حاصل کرنا چاہتے ہو تو ایک دوسرے سے مقابلہ کرو۔ ہم دونوں بھائی آپس میں کبھی نہیں لڑتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہتی کہ دشمنی سے لڑو، لڑائی اس طرح کرو کہ صرف ایک دوسرے کو زخمی کر دو۔ جو تم میں سے 2 زخم کھائے گا وہ ہار جائے اور دوسرا مجھے جیتنے کا حقدار ہو سکے گا۔ ان میں سے ایک نے کہا، اچھا یہاں بیٹھو، ہم دونوں آپس میں مشورہ کرنا چاہتے ہیں۔ فہمی گارڈن کی ایک کرسی پر بیٹھ گئی۔ وہ دونوں اس سے دور آئے۔ ایک بولا، ہم تو بھی روزانہ پریکٹس کے لیے لڑتے ہیں، آج لڑنے سے کیا فرق پڑ جائے گا؟ دوسرے نے کہا، لیکن ہم زخمی ہونے کی حد تک نہیں لڑتے ہیں، بہترین فائٹروں کو زخمی ہونا بھی سیکھنا پڑتا ہے۔ ہم فرہاد کے مقابلے میں آنے سے پہلے ایک دوسرے کو بری طرح زخمی کیا کرتے تھے، اب اس کی ٹیلی پیتھی کے خوف سے ایسا نہیں کر رہے تھے۔ تم ٹھیک کہتے ہو، فرہاد تو آج کل افغانستان اور ازبکستان میں مصروف ہے، ہمارے زخمی ہونے سے یہاں نہیں پہنچے گا، 1-2 دن میں ہمارے زخم بھر جائیں گے۔ ڈان 2 نے کہا، ہم دونوں لڑنے میں کسی سے کم نہیں ہیں، تم مجھ سے 1 برس بڑے ہو، اس لیے کہو گے کہ بڑے بھائی کی شادی پہلے ہونی چاہیے، میں تو نقصان میں رہوں گا، قسم کھا کر کہتا ہوں، یہ میرے دل و دماغ پر چھا گئی ہے۔ ایسی زبردست فائٹر، ذہین اور حسین لڑکی لاکھوں کروڑوں میں کبھی ایک مل جاتی ہے۔ ڈان 1 نے کہا، میں بھی دل جان سے اس کا طلبگار ہوں اور اسے ہر حال میں حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ سیدھی سی بات کرو، جب مجھے زخمی کرو گے تب ہی اسے حاصل کرو گے۔ دیکھو، ہم دونوں بھائیوں نے کبھی ایک دوسرے سے دشمنی نہیں کی، ہمیشہ ایک دوسرے کی رضامندی سے کوئی چیز حاصل کی ہے، لیکن وہ ایک حسینہ ہے اور ہم میں سے کسی ایک کی ہی ہو سکتی ہے۔ اس کا ایک ہی راستہ ہے، ہم سچ مچ فائٹ کریں، اپنی اپنی صلاحیتوں سے کام لیں۔ جب تک ہار جیت کا فیصلہ نہ ہو ہم بھائی لڑتے رہیں، فیصلہ ہونے کے بعد جیت
جیتنے والے کا حق تسلیم کر کے پھر بھائی بن کر گلے لگ جائیں۔ ہاں یہ طریقہ مناسب رہے گا، ہم صرف لڑتے وقت ایک دوسرے کا لحاظ نہیں کریں گے۔ فہمی اپنا فیصلہ سنا دے گی تو ہم پھر محبت کرنے والے بھائی بن کر رہیں گے۔ انہوں نے فہمی کے پاس آ کر کہا ہمیں تمہاری شرط منظور ہے، ہم میں سے جو سبقت لے جائے گا وہ تمہارا حقدار ہوگا۔ حقدار ہوگا نہیں، حقدار ہو سکے گا، شبہ کی گنجائش ہے، کیونکہ میرا ایک اور چاہنے والا شہ زور ہے۔ تم دونوں میں سے جو جیتے گا وہ اس شہ زور سے بھی مقابلہ کرے گا۔ ایک نے حقارت سے کہا کوئی شہ زور ہم سے جیت نہیں سکے گا۔ دوسرے نے پوچھا وہ کہاں ہے، اسے بلاؤ ہم ذرا دیکھیں تو صحیح، وہ ابھی آنے والا ہے۔ یہ وسیع و عریض گارڈن مقابلے کے لیے مناسب ہے، پہلے دونوں شروع ہو جاؤ۔ گارڈن میں کئی عورتیں اور مرد تھے۔ ڈان بن نے سب کو مخاطب کرتے ہوئے کہا لیڈیز اینڈ جینٹل مین، ہم دونوں بھائی اس کلب میں چیمپئن تسلیم کیے جاتے ہیں، لیکن ہم دونوں نے کبھی ایک دوسرے سے مقابلہ نہیں کیا۔ آج ہم فہمی جیسی حسینہ کو جیتنے کے لیے ایک دوسرے سے مقابلہ کر رہے ہیں۔ اس طرح یہ فیصلہ بھی ہو جائے گا کہ ہم دونوں میں سے کون چیمپئن ہے۔ سب لوگ تالیاں بجاتے ہوئے دور ہٹ گئے، وہاں سب ہی تفریح کے لیے آتے تھے، اس لیے کلب کے اندر سے کرسیاں منگوا کر تماشا دیکھنے بیٹھ گئے۔ وہ دونوں بھائی ایک عورت کی خاطر پہلی بار ایک دوسرے کے مقابلے پر ڈٹ گئے، ایک دوسرے پر حملے کرنے اور حملوں سے بچنے کی کوششیں کرنے لگے تاکہ زیادہ زخمی نہ ہونے پائیں۔ جب ان میں سے کوئی ایک بھائی ریسلنگ رنگ میں کسی ریسلر سے لڑتا تھا تو اس کے لڑنے کا غضبناک انداز تماشائیوں کو سوچنے پر مجبور کرتا تھا کہ وہ اپنے مقابل کو مار ہی ڈالے گا۔ اس وقت بھی دونوں بھائی ایسے غضبناک انداز میں ایک دوسرے پر حملے کر رہے تھے جیسے وہ فہمی کو حاصل کرنے کی خاطر کسی نہ کسی کو مار ڈالیں گے یا بے ہوش کر دیں گے۔ جنونی انداز میں لڑتے رہنے کے باعث دونوں کو اس بات کی پرواہ نہیں تھی کہ وہ کس قدر زخمی ہو گئے ہیں۔ گارڈن کے ایک گوشے میں کھڑے ہوئے علی نے موبائل کے ذریعے پارس کو مخاطب کرتے ہوئے کہا ڈان ون اور ڈان ٹو دونوں کے دماغی دروازے کھل چکے ہیں، ثانی سے کہو چلی آئے۔ اس نے فون بند کر دیا۔ تھوڑی دیر بعد ثانی نے فہمی کے پاس آ کر کہا کیسی ہو فہمی، خوب تماشے کر رہی ہو؟ وہ مسکرا کر بولی میں نے یہ سب کچھ ادارے میں رہ کر تم ہی لوگوں سے سیکھا ہے، مجھے ان دونوں گدھوں کی آوازیں سناؤ۔ ثانی تم کچھ غلط کہہ گئی، بیچارے گدھے کبھی نہیں لڑتے، کتے آپس میں لڑتے ہیں۔ ثانی نے کہا بے شک کتے لڑتے ہیں، لیکن ایک عورت کے لیے لڑنے والے گدھے ہی کہلاتے ہیں۔ فہمی کرسی سے اٹھ کر دونوں بھائیوں کے پاس گئی، پھر ہاتھ اٹھا کر بولی اسٹاپ، بڑی دیر سے فائٹ ہو رہی ہے، میرا فیصلہ سننے سے پہلے یہ بتاؤ تم میں سے ڈان ون کون ہے؟ ایک نے کہا میں ہوں، کیا میں جیت گیا ہوں؟ ثانی اس کے دماغ میں پہنچ گئی، وہ بری طرح زخمی ہو کر ہانپ رہا تھا، پرائی سوچ کی لہروں کو محسوس نہ کر سکا اور جب تک اس کے زخم نہ بھرتے وہ ثانی کو اپنے اندر محسوس نہیں کر سکتا تھا۔ ڈان ٹو نے ہانپتے ہوئے کہا فہمی پوائنٹس کے مطابق فیصلہ کرو، میں نے زیادہ پنچ مارے ہیں۔ ڈان ون نے کہا فری سٹائل میں صرف پنچ کے نہیں، کراٹے اور ککس کے بھی پوائنٹ ہوتے ہیں۔ فہمی تم غیر جانبداری سے اپنا فیصلہ سناؤ۔ علی ٹہلنے کے انداز میں چلتا ہوا ان کے پاس آیا۔ فہمی نے علی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا یہ شہ زور میرا تیسرا طلبگار ہے، میرا فیصلہ یہ ہے کہ تم دونوں میں اتنی جان اور توانائی باقی نہیں ہے کہ اب کسی اور سے مقابلہ کر سکو، لہذا جب توانائی بحال ہو جائے گی پھر دیکھا جائے گا۔ علی نے کہا یہ دونوں اتنے لہو لہان ہو گئے ہیں کہ خارش زدہ تے لگ رہے ہیں اور میں کتوں سے لڑتا نہیں ہوں۔ ہماری دنیا کے ابتدائی انسانوں میں سے دو نے ایک عورت کے لیے لڑائی کی تھی، ان دونوں نے وہ تاریخ دہرائی ہے۔ وہ فہمی کی کمر میں ہاتھ ڈال کر مسکراتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ ثانی باری باری دونوں زخمیوں کے دماغوں میں جا کر انہیں اپنی رہائش گاہ یا اسپتال جانے پر مائل کر رہی تھی تاکہ وہ انہیں تھپک کر سلا سکے اور پھر ان پر ترمیمی عمل کر سکے۔ وہ کون سی جگہ تھی جہاں پورس پہنچا ہوا تھا؟ روشنی کا حالہ ایک وسیع و عریض احاطے کی چار دیواری، پتہ نہیں وہ چار دیواری کتنے کلومیٹر پر محیط ہوگی۔ اس احاطے کے اندر ایک طرف مسجد تھی، دوسری طرف مندر تھا۔ ایک بہت بڑے آشرم میں ہندو عورتیں، بچے اور مرد سو رہے تھے۔ مسلمانوں کے لیے ایک بڑا سا مراقبہ حال تھا۔ جب پورس ایک دروازے کے سامنے گیا تو وہ دروازہ آپ ہی آپ کھل گیا تھا۔ بڑے سے کمرے کے اندر ایک بزرگ
بزرگ عبادت میں مصروف تھے اور دھیمی دھیمی کلام پاک کی تلاوت کی آواز ابھر رہی تھی۔ پھر پورس کے دماغ میں جیسے کسی نے کہا کہ اس کی منزل آگے دوسرے دروازے کی طرف ہے۔ وہ وہاں پہنچا تو وہ دروازہ بھی خود بخود کھل گیا۔ بڑے سے کمرے کے اندر ایک سادھو مہاراج یوگا کا ایک آسن جمائے گیان دھیان میں مصروف تھے۔ ان کے قدموں میں ایک عورت جھکی ہوئی تھی، اس کا چہرہ زلفوں میں چھپا ہوا تھا۔ جب اس نے قدموں سے سر اٹھایا اور چہرے سے زلفیں ہٹنے لگیں تو پارس اپنی زہریلی محبوبہ کو دیکھ کر چونک گیا۔ نیلما اس سے جدا ہو گئی تھی۔ پارس نے اسے اغوا کرنے کے بعد پھر پورس کے بنگلے میں پہنچا دیا تھا۔ وہ پورس سے تقریباً 450 کلومیٹر دور تھی، لیکن توقع کے بالکل خلاف وہاں سادھو مہاراج کے قدموں میں پہنچی ہوئی تھی۔ پورس تیزی سے چلتا ہوا کمرے میں آیا، پھر وہ بھی سادھو مہاراج کے قدموں میں جھک گیا۔ نیلما اسے دیکھ رہی تھی اور سوچ رہی تھی یہ میرا پورس ہے یا پارس، ایسا نہ ہو کہ میں پھر دھوکہ کھا جاؤں۔ اسے اپنے دماغ میں دھیمی سی آواز سنائی دی، ہمارے چرنوں میں آ کر کبھی دھوکہ نہیں کھاؤ گی، یہ تمہارا پورس ہے۔ پورس کو اپنے دماغ میں ایسی ہی آواز سنائی دی، یہاں سے جاؤ، یہاں محفوظ رہو گے، باہر ایک آدمی تمہاری رہنمائی کرے گا۔ وہ نیلما کا ہاتھ تھام کر کھڑا ہو گیا، الٹے قدم چلتا ہوا کمرے سے باہر آیا۔ باہر وسیع چبوترا تھا، اس کی سیڑھی کے نیچے پورس کا بیگ، ٹارچ اور جوتے تھے۔ اس نے جوتے پہن کر ٹارچ اور بیگ لے کر دیکھا۔ ایک آدمی قریب آ کر دونوں ہاتھ جوڑ کر بولا، آپ میرے ساتھ چلیں، آپ کے رہنے، کھانے پینے اور سونے کے لیے ایک کوارٹر ہے۔ پورس نے نیلما کے ساتھ اس شخص کے پیچھے چلتے ہوئے پوچھا، یہ کون سی جگہ ہے؟ وہ شخص خاموشی سے چلتا رہا۔ پورس نے پوچھا، وہ مسلمان بزرگ اور سادھو مہاراج کون ہیں؟ ان کی رہنمائی کرنے والے نے کوئی جواب نہیں دیا۔ پارس نے پوچھا، تم خاموش کیوں ہو، جواب کیوں نہیں دیتے؟ وہ بولا، ہم اتنا ہی کہتے اور کرتے ہیں جتنا ہم کہہ سکتے اور کر سکتے ہیں، زیادہ بولنا چاہیں تو ہماری زبان بول نہیں پاتی۔ یہ آپ دونوں کے رہنے کے لیے کوارٹر ہے، آپ فون کے ذریعے ضرورت کی جو چیز طلب کریں گے وہ سب مہیا کر دی جائیں گی۔ وہ انہیں ایک کوارٹر کے سامنے پہنچا کر چلا گیا۔ وہ دونوں دروازہ کھول کر اندر آئے۔ نیلما نے اس کی گردن میں باہیں ڈال کر کہا، میں تو بالکل مایوس ہو گئی تھی، سوچ رہی تھی کہ تم مجھے کبھی نہیں ملو گے، اور نہیں ملو گے تو میں خودکشی کر لوں گی، لیکن آئندہ کبھی پارس کو موقع نہیں دوں گی کہ وہ مجھے اغوا کرے۔ پورس نے پوچھا، تم یہاں کیسے آ گئی؟ پتہ نہیں، تمہارا انتظار کرتے کرتے سو گئی تھی، جب آنکھ کھلی تو خود کو سادھو مہاراج کے قدموں میں دیکھا، پھر قدموں سے سر اٹھایا تو تم نظر آ گئے۔ وہ پریشان ہو کر سوچنے لگا، یہ میرے اور ناصرہ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ پہلے پارس ہم دونوں کے لیے مسئلہ بن گیا، پھر ہم دونوں جیسے جادو سے یہاں پہنچ گئے، جبکہ میں جادو کو نہیں مانتا، آج تک کسی کے جادو نے مجھ پر اثر نہیں کیا ہے۔ اسے پھر اپنے دماغ میں آواز سنائی دی، پریشان ہونے سے بہتر ہے محفوظ جگہ ملے تو آرام سے سو جائیں، پچھلی تھکن دور کریں، نیند پوری ہو تو آئندہ سوچنے سمجھنے کے لیے ذہن تازہ اور ہلکا پھلکا رہتا ہے۔ وہ جب سے اس وسیع و عریض چار دیواری میں داخل ہوا تھا تب سے اس نے کئی بار محسوس کیا تھا کہ کوئی اس کے دماغ میں بولتا ہے، لیکن وہ پرائی سوچ کی لہریں نہیں ہوتی تھیں، کسی حد تک اپنی آواز اور لہجہ لگتا تھا، مگر وہ یقین سے کہہ سکتا تھا کہ وہ اس کی اپنی آواز نہیں ہوتی تھی۔ پہلی بار اس کے دماغ میں یہ بات آئی تھی کہ اسے جوتے اتار کر بیگ اور ٹارچ چبوترے کے زینے کے پاس رکھ کر جانا چاہیے۔ دیکھا جائے تو ایسے اچھے طور طریقے کی باتیں اپنے دماغ میں آتی ہیں، لیکن جب اس نے ایک کمرے میں مسلمان بزرگ کو عبادت میں مصروف دیکھا تھا تو اس کے دماغ میں بات آئی، تیری والی ادھر ہے، دوسرے دروازے پر جا۔ جب وہ دوسرے دروازے پر گیا تو واقعی سادھو مہاراج کے قدموں میں اس کی منزل نیلما مل گئی تھی۔ پورس کے دماغ میں سوال پیدا ہو رہا تھا کہ اس کے دماغ میں یہ بات کیسے آئی کہ دوسرے دروازے پر جانے سے اس کی محبوبہ مل جائے گی، پھر یہ بات بھی آپ دماغ میں آئی کہ وہ نیلما کے ساتھ کمرے سے باہر جائے گا تو اسے ایک آدمی ملے گا جو انہیں کسی محفوظ جگہ پہنچا دے گا۔ پھر یہی ہوا تھا، وہ نیلما کے ساتھ ایک آرام دہ کوارٹر میں آ گیا تھا اور اب دماغ میں بات آ رہی تھی کہ اسے آرام سے سو جانا چاہیے۔ وہ محسوس کر رہا تھا جیسے اسے نیند آنے لگی ہے اور وہ اپنے پر قابو نہیں پائے گا تو موجودہ حالات کا تجزیہ کرنے سے پہلے اپنی مرضی کے بغیر سو جائے گا۔ پارس کی طرح اس میں بھی یہ خوبی تھی کہ وہ کسی ٹیلی پیتھی جاننے والے کو اپنے چور خیالات پڑھنے کا موقع نہیں دیتا تھا۔
تھا، اس وقت اس نے تھوڑی دیر کے لیے سانس روک لی۔ ایسا کرنے کے بعد اس نے محسوس کیا جو نیند کا خمار اس پر طاری ہو رہا تھا وہ خمار اب نہیں رہا ہے، وہ اپنی مرضی کے مطابق جاگ سکتا ہے۔ یہ یقین میں بدل رہا تھا کہ کوئی اس کا لب و لہجہ اختیار کر کے اس کے دماغ میں بولتا ہے، وہ بولنے والا آتا ہے تو اس کی سوچ کی لہریں محسوس نہیں ہوتی۔ آئندہ کے لیے پورس نے سوچا، میں اپنے دماغ کے چور خیالات والے قید خانے کو بند رکھوں گا، ہمیشہ تیار رہوں گا کہ میرے چور خیالات کبھی میری مرضی اور میری چاہت کے خلاف نہ ہوں، اور آج رات مجھے نہیں سونا چاہیے۔ اس بات پر غور کرنا چاہیے کہ میری ناصرہ ممبئی سے یہاں کیسے۔ وہ تھوڑی تھوڑی دیر بعد سانس روک کر نیند کو بھگاتا رہا اور سوچتا رہا، یہ مسلمان بزرگ اور سادھو مہاراج کون ہیں؟ انہیں میرے مسائل کا علم کیسے ہوا؟ یہ کیسے جانتے تھے کہ میں پارس سے دور رہنے کے لیے اپنی ناصرہ کے قریب اپنے ہی بنگلے میں نہیں جا رہا ہوں؟ انہوں نے کیسے میری مجبوری کو سمجھا اور ناصرہ کو یہاں لے آئے؟ اس کے اور نیلما کے ساتھ جو کچھ ہوا تھا اور جو ہو رہا تھا وہ روحانیت، آتما گیان، ٹیلی پیتھی یا پھر کالے جادو سے ہو سکتا تھا۔ پورس کالے جادو کو صرف اس حد تک مانتا تھا کہ اس کا اثر دیر پا نہیں رہتا، اور جادو کبھی عبادت گزار اور مضبوط قوت ارادی والوں پر اثر نہیں کرتا۔